ہر عظیم ادارے کی بنیاد ایک بڑے خواب سے رکھی جاتی ہے۔ 22 جنوری 2011 کو ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جس نے تعلیم، کامیابی اور قیادت کے نئے دروازے کھول دیے۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی صرف ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر، روشن مستقبل کی امید اور علم کا مضبوط مرکز ہے۔ یہاں سے نکلنے والے طلباء صرف ڈگری نہیں بلکہ اعتماد، صلاحیت اور کامیابی کی پہچان لے کر جاتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے اس عظیم ادارے کی داستان، اس کی کامیابیاں اور وہ جذبہ جو اسے منفرد بناتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی، ویلکم ٹو لاہور لیڈ یونیورسٹی جی۔ Firstly sir, thank you so much for your precious time. It's really such a great honor for me to talk with you. That's very good ji. We welcome you to Thank Lahore you, Lead sir. University and I expect that we will have a wonderful conversation today. انشاءاللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ کیسی تھی؟ It was like a mix of fun time plus learning time. ہمارے زمانے میں we were more social اور دوست احباب کا like we had more fun occasion along with studies. تو ہماری اسٹوڈنٹ لائف یوں سمجھ لیں کہ اسٹڈی اینڈ فن کا مکسچر تھا۔ سر آپ نے ماسٹرز کہاں سے کیا؟ میں نے بیچلر اور ماسٹر پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ میں نے اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کی آسٹریلیا میں، آسٹریلیا کا ایک شہر ہے ایڈیلیڈ، وہاں سے میں نے پہلی ڈگری کی۔ اور دین آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی فرام اندر سٹی، نیو ساؤتھ ویلز، سڈنی جس کا کیپٹل ہے۔ وہاں سے میں نے 5 سال میں وہاں رہا، میں نے ڈگری بھی کی وہاں سے، اور میں آئی ہیو بین ٹیچنگ ان آسٹریلیا ایز ویل۔ اوکے سر، آپ کی پی ایچ ڈی تھی کون سے سبجیکٹ میں؟ میری بزنس ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی ہے، جو کہ میں نے آسٹریلیا سے کی، اور بزنس ہی میں نے پڑھایا آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں میں۔ اوکے سر، آپ نے یونیورسٹی میں ابراڈ کی یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی رہے اور ایز اے فیکلٹی ممبر بھی رہے، تو آپ کو وہاں پر کیا محسوس ہوا کہ ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹ میں اور وہاں کے اسٹوڈنٹ میں، یہاں کی فیکلٹی میں اور وہاں کی فیکلٹی میں؟ اس سوال کا جواب اس طرح ہے کہ ہمارا جو پورا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ یہاں کا اور وہاں کا فرق ہے، اور اس فرق میں 4 ڈفرینٹ ایریاز ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں وی ہیو ڈفرینس۔ پہلا، پورا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو یہاں پاکستان میں ہے دیٹ از بیسڈ آن میمورائزیشن، ایگزامینیشن اور ریپروڈکشن آف دا میموریز، سارا اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں جو پڑھتے ہیں اس کو یاد کریں، جو یاد کیا اس کا ایگزام دیں، اور اس کے پہ مارکس ہوتے ہیں۔ جبکہ وہاں پہ سسٹم اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے کہ دیٹ از بیسڈ آن یور تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ، انوویٹیو آئیڈیاز، پروجیکٹس ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن آف دا تھاٹس ہے۔ تو ایک تو یہ بیسک ڈفرینس ہے۔ سیکنڈ ڈفرینس جو یہاں کا اور وہاں کا نظر آتا ہے وہ ہے کلاس روم کا، کہ ہمارے کلاس روم کے اندر جو ایٹماسفیئر ہے دیٹ از مور ٹیچر سینٹرک۔ ایگزیکٹلی، ٹیچر اورینٹیڈ ہے کہ ٹیچر از دا باس، ٹیچر کہتا ہے بکس بند کر دو، ہم بند کرتے ہیں، ٹیچر کہتا ہے کھول لو، کھولتے ہیں، ٹیچر کہتا ہے یو نو۔ جی وہاں پہ اٹ از اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے کہ ٹیچر از جسٹ کائنڈ آف کوآرڈینیٹر، اے ماڈریٹر، فیسیلیٹیٹر، اور بیسیکلی اسٹوڈنٹ دے لرن ایٹ دیئر اون پیس۔ تو دیٹ از ون مور ڈفرینس۔ ایک اور چیز ہے ریسورسز کی۔ ہمارے پاس چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، تو ہماری لیبز اس طرح فلی ایکپ نہیں ہے، ہمارے کمپیوٹر لیب اس طرح ایکپ نہیں ہے، ہمارے کلاس رومز، ہمارے تھیٹر، ہمارا کانفرنس رومز ویسے نہیں ہیں جہاں کے جو جیسے وہاں کی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لرننگ پہ فرق پڑتا ہے۔ ہمارے کلاس روم تھوڑے پور کوالٹی ہوں گے، وائس لیول میں پرابلم ہوگا، ایئر کنڈیشننگ کا پرابلم ہوگا، ایکوپمنٹ اس طرح نہیں ہوگا۔ ہماری جو لیبز ہیں، سائنس لیبز ہیں، اس میں وہ والے ایکوپمنٹ نہیں ہوں گے جو وہاں پہ ہوں گے۔ تو یہ ایک اور فرق ہے جو کہ ہمارا ریسورسز کا ڈفرینس ہے۔ ایک اور جیسے پاکستانی ہمارے سسٹم میں سی جی پی اے میٹر کرتا ہے، مارکس میٹر کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو پھر ان کے سسٹم میں کیا کرائٹیریا ہے؟ ان کے سسٹم میں دیکھیں، اب جو ورلڈ وائڈ اب نئی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ دا سولوشن ٹو دا پرابلمس۔
ایگزیکٹلی. آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر جو پرابلم ہیں ان کا سولوشن دے سکیں. سولوشن دینے کے لیے یو شوڈ بی ایبل ٹو تھنک بیونڈ دا آؤٹ سائڈ دا باکس. یو شوڈ بی ایبل ٹو سی ملٹیپل پیراڈائم شفٹ آپ کرنا جانتے ہوں. پیراڈائم شفٹ کرنا جاننا آنا اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے لیے ضروری ہے کہ ایک فلیکسیبل کلاس روم انوائرمنٹ جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا جائے کہ آپ چیلنج کریں چیزوں کو, آپ سوچیں بیونڈ دا باکس. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ سارا کچھ نہیں ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ اس طرح تیار نہیں ہوتا ورک پلیس پہ جانے کے لیے. جبکہ ان کا اسٹوڈنٹ جو وہ یونیورسٹی سے ڈگری کرتا ہے تو ہی اور شی از ایبل ٹو گیو سولوشن ٹو دا آرگنائزیشن پرابلمس. تو امپلائبلٹی ان کی جو ہے بڑھ جاتی ہے. سر جیسے آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھا تو پاکستان میں اس سبجیکٹ کا کیا اسکوپ ہے, اور آپ ابراڈ بھی اتنے سال رہ کر آئے, آپ کا اتنی کنٹریز کا ایکسپیرینس ہے, تو وہاں پر اس بزنس ایڈمنسٹریشن کا کیا اسکوپ ہے؟ اسکوپ تو آلموسٹ دونوں جگہ پہ ہی سیم ہے آن پیپرس, لیکن ہمارے ہاں چونکہ اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, اب تو بہت کم ہو گئی ہے. انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی, مارکیٹنگ نہیں ہو رہی, فارن انویسٹر نہیں آ رہا یہاں پہ, لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو گئی. تو یہاں پہ بزنس اور مارکیٹنگ اور پروڈکشن اس طرح نہیں ہو رہی جیسے وہاں ہو رہی ہوتی ہے. جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جیسے آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, یو ایس اے ہے, وہاں پہ لوگوں کی بائنگ پاور ہے, وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. اس کی وجہ سے کریٹیوٹی زیادہ ہے, نئے پروڈکٹ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, نئے آئیڈیا ہو رہے ہیں, ریسرچز ہو رہی ہیں پروڈکٹ کے اوپر, وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی ساری. تو بزنس ایڈمنسٹریشن کی اپلیکیشن ان دس سوسائٹی اینڈ بزنس ایپلیکیشن ان دیٹ سوسائٹی از ڈفرینٹ. تھیوریٹیکلی سیم, لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ اس پہ ایسی اپرچونیٹی ہی نہیں ہے جہاں پہ بزنس مینجمنٹ جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم یہاں پہ اس طرح اپلائی کر سکیں. اچھا سر, آپ ایز اے وائس چانسلر لاہور لیڈس یونیورسٹی میں کتنے سالوں سے سرو کر رہے ہیں؟ اس 4 ایئر جی, میں 4 سال ہی ہوئے مجھے پاکستان آئے ہوئے. 4 سال سے میں یونیورسٹی کو لیڈ کر رہا ہوں. سر جیسے کہ بچپن میں ہر بچے کا ایک ڈریم ہوتا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے پائلٹ بننا ہے, تو کیا آپ کا بچپن میں ڈریم تھا کہ آپ کو وائس چانسلر بننا ہے؟ میرا خیال تھا کہ میں کسی ایسے پروفیشن میں جاؤں گا جہاں پہ پبلک ریلیشننگ ہوگی. اٹ کین بی اے ٹیچر, اٹ کین بی اے لائر, اٹ کین بی وائس چانسلر اور ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر, کوئی اس طرح سے, اور جرنلسٹ. میرا خیال تھا کہ میں کوئی اس طرح کے کسی پروفیشن میں جاؤں گا. پھر میں ٹیچنگ میں آ گیا, ٹیچنگ سے پھر ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں آ گیا. تو دیٹس ہاؤ آئی وینٹ تھرو مائی جرنی. اچھا سر, جیسے ہماری سوسائٹی کا نا ایک مطلب ایک ایسے ہم نے بنا لیا کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ وائس چانسلر جو ہیں وہ بہت رچ ہوتے ہیں. کیا واقعی آپ بھی اتنے رچ ہیں؟ مطلب اسٹوڈنٹ کو یہی لگتا ہے کہ وائس چانسلر بہت رچ ہوتے ہیں. وین یو سے رچ کی بھی ہم 2 ڈائمینشن لے لیتے ہیں. ایک تو فائنینشلی رچ. میرا خیال میں رچ اگر اس طرح کہیں کہ دے آر پرابلی دا ہائیسٹ پیڈ پرسن ان دا آرگنائزیشن, تو آپ رچ کہہ سکتے ہیں. دے آر بیٹر آف. ایٹ دا سیم ٹائم دے آر اکیڈیمکلی رچ, کیونکہ انہوں نے زیادہ پڑھا ہوتا ہے, زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, زیادہ جگہ پہ وزٹ کیا ہوتا ہے. تو یونیورسٹی کی ہائر ایجوکیشن کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو وی ایزیوم کہ وائس چانسلر از رچر دین دا ادرس. تو فائنینشلی بھی دے آر سپوز ٹو بی بیٹر آف. اینڈ اور پاکستان میں اگر باہر جائیں تو آئی نو کچھ ایسے میرے دوست ہیں جو $1 ملین سیلری سال کی لیتے ہیں, جو کہ وائس چانسلر ہے وہاں پہ. یہاں تو پاکستان میں چونکہ پے کم ہے, بٹ ایون دین وائس چانسلر کی سیلری یونیورسٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہے باقیوں سے. اچھا سر, آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ایز اے وائس چانسلر کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنا جو کانفیڈنس ہے نا وہ بلڈ ان کر سکیں؟ جی, یہ بڑا زبردست آپ نے کویشچن کیا ہے. یہ بہت چیز لیک کرتی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ اسٹوڈنٹ میں کانفیڈنس نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور انڈیویجول میں ویسے بھی معاشرے میں کانفیڈنس نہیں ہے, اور آرگنائزیشن کانفیڈنس مانگتی ہے. تو یونیورسٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ یونیورسٹی کو ایسے ایٹماسفیئر, ایسے مواقع, ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹ اپنا کانفیڈنس گین کر سکے
اور کانفیڈنس کو پریکٹس کر سکے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پریزنٹیشن کروائیں اسٹوڈنٹ سے, گروپ ڈسکشن کرائیں اسٹوڈنٹ سے, اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ نئے ورڈ سیکھے, نئے آئیڈیا سیکھے, نئے گفتگو سیکھنے کا اس کو موقع ملے. تو کیس اسٹڈیز کرائیں. کیس اسٹڈیز کرنے سے اسٹوڈنٹ کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ایک سچویشن کا کیسے میں نے انالیسس کرنا ہے اور میں نے کیسے اس کا. اسی طرح میں چونکہ بزنس کا ٹیچر ہوں, بزنس کے ایک سبجیکٹ ہمارا بزنس کمیونیکیشن ہے جس میں ہم لکھنا اور بولنا سکھاتے ہیں. میں اس میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں پریزنٹیشن کو, کہ بزنس آرگنائزیشن جو ہے وہ مانگتی ہیں پریزنٹیشن. آپ کمپنی کے CEO ہیں, آپ کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں, آپ کمپنی کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں, آپ نے اپنی ٹیم کو پریزنٹ کرنی ہے اپنی. تو پریزنٹیشن اگر آپ کی افیکٹو نہیں ہوتی تو آپ کی پرفارمنس نہیں لے پاتے, یا آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ کنونس نہیں کر پاتے کہ آپ نے کیا کام کیا ہوا ہے. تو پریزنٹیشن ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے ہمارا کیا کام ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہیں سے ٹرین کریں. بالکل. ان کو بورڈ میٹنگ یہاں پہ فیک بورڈ میٹنگ کرائیں جہاں پہ وہ ایز اے ممبر پارٹیسپیٹ کریں, کلاس روم میں پریزنٹیشن کریں, ڈسکشن کریں. اور ابھی میری کل ایک کلاس تھی مارکیٹنگ کے ساتھ, ان کو میں نے سچویشنز دیں کہ اس یہ سچویشن ہے, آپ نے گروپوں میں بیٹھ کے 5 کا گروپ بنا دیا, اس میں ڈسکس کریں. ڈسکشن کے بعد آپ کا ایک گروپ لیڈر ہوگا جو آ کے آپ کے گروپ کے بھی یہاں پہ پریزنٹ کرے گا. تو دیٹس دا وے وی کین گیو کانفیڈنس ٹو دا اسٹوڈنٹ. پھر جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے اسپورٹس ہیں, تو زیادہ اسٹوڈنٹ کو اسپورٹس میں لے کے جانا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, کل ہمارے ہاں ایک پریزنٹیشن ہونے والی ہے, اس میں 3 گیسٹ ہمارے آ رہے ہیں. میں نے اسٹوڈنٹ کے 3 گروپ بنائے ہیں جو کہ ان کو گیسٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ آپ نے گیسٹ کو فون کریں, ان کو بتائیں کہ جی میں آپ کا پروٹوکول آفیسر ہوں گا, آپ کو میں نے ریسیو کرنا ہے, میں نے ہی آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ میں ہی رہوں گا, اور فائنلی جب پروگرام ختم ہوگا تو آپ کو میں گاڑی میں چھوڑ کے بھی آپ کو میں ہی کروں گا. میں نے اسٹوڈنٹ کو ساتھ گائیڈ کیا کہ اس دوران آپ نے گپ شپ کرنی ہے, بی فرینڈلی, اپنا فون نمبر دیں اپنے ہمارے گیسٹ کو, اور گیسٹ کا فون نمبر لیں. یہ جو ایکسچینج آف فون نمبر ہے یہ لیٹر آن ایک اپرچونٹی میں کنورٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. دیٹس ہاؤ یو ڈیولپ کانفیڈنس امانگ دا یوتھ. اور یہ بہت ضروری ہے, پاکستان میں تو ویسے ہی بہت ضروری ہے. ٹیچر فیملی, آپ دیکھیں نا جی, پہلے فیملی ڈسکس کرتی ہے کہ بیٹے جب بڑے بات کر رہے ہوں تو نہیں بولتے, آپ بڑے بیٹھے ہوں تو وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. بالکل. پھر ٹیچر بھی کلاس میں شٹ اپ کراتا ہے کہ بھئی خبردار میری مسجد کی میں بات نہیں کرنی. تو یہ سارا ایسا ایٹماسفیئر دیا ہوا ہے, ایک ایسا ایکو سسٹم دے دیا ہم نے جہاں پہ یوتھ میں کانفیڈنس نہیں آتا. پھر تعلیمی ادارے کا یہ کام ہے, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا, کہ اسٹوڈنٹ کو میکسیمم ایکسپوجر دیا جائے, میکسیمم بولنے کا موقع دیا جائے, میکسیمم انٹریکشن کا موقع دیا جائے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی گرومنگ کر کے تیار کیا جائے تاکہ وہ. اچھا سر, پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم وہ ان امپلائمنٹ ہے, اور ایک رپورٹ کے مطابق جو پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریشو ہے اس میں 38% وہ لوگ شامل ہیں جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں. ایون یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا بہت اچھا CGPA آتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے مارکیٹ میں پلیس نہیں ہے یا وہ جابس فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے. تو آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے وائس چانسلر, ایز اے ٹیچر؟ جی میں عام کنسرن, میرا کنسرن تو پہلے ہے, اور ایجوکیٹڈ لوگوں کی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جانا نیچرل ہے اس طرح کے کنٹریز میں جہاں پہ انڈسٹری نہیں بن رہی, جہاں پہ بینک اس طرح نہیں ہے, ایئر لائن کمپنیاں نہیں ہیں, انشورنس کمپنیاں بہت نہیں ہیں, اور پھر بہت سارا ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت سائنٹیفک نہیں ہے, تو یہاں پہ ان کی امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. نیچرلی ہونا یہ چاہیے کہ کنٹری کے اندر انڈسٹری لے کے آیا جائے اور فارن انویسٹمنٹ آئے, انڈسٹریلائزیشن ہو, ہمارے ادارے مضبوط ہوں تو امپلائمنٹ بڑھے. اب ہم چونکہ میں ایک تعلیمی ادارے میں کام کرتا ہوں, میرے اختیارات بڑے محدود ہیں. اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے گریجویٹ کو اس قابل بنا سکوں کہ جو لمیٹڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ اس میں سے اپنا پراپر شیئر لے سکیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کا نالج ہو, ان کے پاس کانٹینٹ ہو, ان کے پاس پرسنالٹی ہو, ان کو جاب ہنٹنگ آتی ہو, ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں جیسے CV ہے, کور لیٹرز ہیں, یہ اتنے پاورفل افیکٹو بنے ہوئے ہوں کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ اینڈ سیکیور دا جابس.
اوور آل امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے ٹول اویلیبل ایز اے یونیورسٹی وائس چانسلر، لیکن جتنی امپلائبلٹی ہے اس میں سے ہم بڑا شیئر لے سکیں اس کے لیے ہمارے پاس طریقے ہیں جو میں ابھی بات کی ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. سر کوئی ایک ایڈوائس جو آپ یوتھ کو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی ساری ریسرچ یہ بتا رہی ہیں کہ فیوچر میں جو ان ڈیمانڈ سکلز ہونی ہیں وہ ہونی ہے کریٹیکل تھنکنگ. اور یوتھ کو میری سجیشن ایک ہی ہے، آل دو سوسائٹی اس کے اگینسٹ جاتی ہے، میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آسک کویشچن. جو بھی آپ چیزوں کو بلیو کرتے ہیں اس کو کویشچن کریں، ریز کویشچن، چیلنج کریں چیزوں کو، اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دا سولوشنز، ٹرائی ٹو فائنڈ دا آنسرز. ہمارے جو بھی متھ ہیں، جو بھی بلیوز ہیں، جو بھی ہمارے اپنے ارد گرد ہوتے جا رہے ہیں چیزیں، جو بھی آپ کے استاد بات کرتا ہے، جو بھی آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں، اس کو کویشچن کریں. اور آج کل تو بہت ضروری اس طرح ہو گیا کہ فیک انفارمیشن بہت آ گئی ہے، فلڈ آ گیا ہوا ہے جس میں جھوٹ اور فیک سارا. تو اس میں اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے ریالٹی تک پہنچیں، ٹروتھ تک پہنچیں. اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے دیٹ ول گیو دا ability ٹو سالو دا پرابلم آف دا آرگنائزیشن. تو میرا اگر ون پیس ایڈوائس ہوگی یوتھ کو تو وہ یہی ہوگی کہ کویشچن اینڈ ڈیولپ یور کریٹیکل تھنکنگ. اچھا سر، ہم تھوڑا سا اسے لائٹ موڈ میں کرتے ہیں. آپ کی پرسنل لائف سے ریلیونٹ ایک دو سوال ہیں وہ کرنا چاہوں گی. سر آپ کی شادی ارینج ہوئی تھی یا لو ہوئی تھی؟ ہاں، اٹ واز اے کائنڈ آف مکسچر آف دا ٹو. میں نے لڑکی خود دیکھی تھی اور آئی چوز ہر، اور شادی میرے پیرنٹس نے کی. تو اٹ واز اے کائنڈ آف لو اینڈ ارینج ہے. تو سر آپ کیا مطلب آپ نے ایک اچھی لائف گزاری ہے، تو آپ کیا ہماری یوتھ کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہاں پر آلموسٹ 38% میرجز جو ہیں وہ آج کل بروکن میرجز ہیں. آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ پریکٹیکل لائف کو بھی کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے جو آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ جو فیملی لائف ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، محنت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، ڈیزگنیشن، ڈگریاں، بائی دا اینڈ آف دا ڈے ایک فیملی ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، جو آپ کا سکون ہے، جہاں سے اطمینان ملتا ہے. اور وہ فیملی لائف اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں سوئسائڈ کر رہے ہیں، کوئی مینٹل پرابلم ہو گئے ہوئے ہیں فیملی لائف نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن انفارچونیٹلی اس معاشرے میں ہم جہاں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان کو ٹرین ہی نہیں کیا گیا ہوا کہ شادی کیا ہے، شادی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، شادی کی رسپانسبلٹی کیا ہے، شادی میں جو پرابلم آنے ہیں ان کا سلوشن کیا ہے. بیسیکلی سر میں اسی بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ آپ ایز اے ٹیچر، ایز اے وائس چانسلر، کیا آپ بچوں کے کورس کانٹینٹ میں ایسی چیز شامل ہے جو انہیں پریکٹیکل لائف کو بہتر کرنے کے طریقے بتا سکے؟ اچھا، اس میں دیکھیں یہ کورس، ہر چیز کورس میں تو آپ ایڈ نہیں کر سکتے ہوتے. ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ سا کانٹینٹ ہوتا ہے، لمیٹڈ سے کریڈٹ آور ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کانٹینٹ کور کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، ہمیں ٹریفک کا لاز بھی آنا چاہیے، ہمیں سوسائٹی بھی آنا چاہیے، ہمارا ریلیجن بھی کتنے ٹاپکس ہیں جو سارے ہم اس میں انکارپوریٹ نہیں کر سکتے ہوتے ہیں. لیکن ایک لڑکا اور لڑکی جس کی شادی ہونی ہے اس کو آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں. ہماری فیمیل کو دیکھیں نا، شادی سے 1 سال پہلے ڈیسائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لہنگا کس رنگ کا پہننا ہے، میک اپ کہاں سے کروانا ہے، جویلری کس طرح کی بننی ہے، اور گاڑیاں کیسے سجانی ہیں، اور تھیم کلر. اور میں تو حیران ہوتا ہوں، آج کل اتنا اہتمام شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ گانے کون سے چلانے ہیں پیچھے. لیکن کوئی کسی بھی آپ دلہن سے پوچھ لیں کہ آپ کو کسی نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بٹھا کے یہ سمجھایا ہے کہ وائف کیا ہوتی ہے، شادی کیا ہوتی ہے، شادی کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ تو جواب ہوگا نو. بھیا آپ 1 سال سے گوٹے کناریوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، تو بیسیکلی تو سارا کچھ اس کام کے لیے ہو رہا تھا جو آپ نے سیکھا نہیں ہے. ریزلٹلی یہ ہوتا ہی ہے کہ شادی کے انیشیل ایئرز میں ہی کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کو ہی ٹریننگ نہیں دی گئی ہوئی کہ اس رشتے میں کیسا رہنا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ کانفلکٹ مینجمنٹ بھی کوئی نہیں ان کو آ رہی ہوتی. اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے اور ان پلیزنٹ اور ان ہیپی
میرجز ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک سیپریٹ ڈپلوما ہونا چاہیے کہ جو 2 مہینے کا شارٹ کورس سے کرایا جائے. سر یہ تو آپ کو لیڈس میں فوراً سٹارٹ کروا دینا چاہیے, اس کی بہت ضرورت ہے. میں نے تو اس کا وہ آؤٹ لائن بھی ڈرا کر لی ہوئی ہے کہ اگر اس طرح کا کورس بنایا جائے تو اس میں کیا کیا چیزیں کور ہوں. وہ ہو مینڈیٹری کہ ہر ہسبینڈ اور وائف نے یہ کورس کیا ہوگا تو اس کا نکاح ہوگا. ایگزیکٹلی. یقین کریں, مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بہت ساری مسائل جو ہیں شادیوں سے ریلیٹڈ وہ حل ہو جائیں گے. تو سر آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں ایک نیولی میرڈ کپل کو کہ وہ کون سی فوڈ اسٹیپ ہیں جن کو وہ فالو کریں تو وہ ایک سکسیزفل میرج لائف گزار سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے بات تو یہ جاننا کہ میں اگر ایک مرد ہوں تو مجھے یہ جاننا کہ عورت ہوتی کیا ہے, عورت کو کیا چیز خوش کرتی ہے, عورت کو کیا چیز ناراض کرتی ہے, کس چیز سے وہ انائے ہوتی ہے, کیا اس کا موڈ سوئنگ کیا ہے, اس کی بایولوجی کیا ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے, مجھے یہ سمجھ آنا چاہیے. اسی طرح فیمیل کو میل کے بارے میں یہ جاننا پہلے بات تو یہ ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ کانفلکٹ جب ہونے تو کیا کرنا ہے. آج میرا پرابلم ہو گیا ہے, میں اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہو گئی ہوں یا میرا ہسبینڈ اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا, اب میں کیا کرنا ہے. وہ فوراً جاتی ہے امی کے پاس, امی وہ سلوشن دیتی ہے جو آج سے 20 سال پہلے ہوتا تھا. وہ آبسولیٹ سلوشنز ہوتے ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے ہوتے. ویسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک میرج کونسلر ہوتے ہیں کہ میرجز میں اگر پرابلم آتی ہے تو میرج کونسلر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور میرج کونسلر بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے. ہمارے ہاں وہ میرج کونسلر اویلیبل نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑے بیٹھتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے. اور اچھا بڑے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑوں پہ مجھے اعتراض ہے, میرے بڑوں پہ اعتراض, تو بڑا بھی ایسا کوئی نہیں جس کو دونوں پارٹی جس پر ایگری کر جائیں. تو میرا خیال ہے کہ شروع میں ہی میاں بیوی کو آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ایک وائز پرسن ہمارے فیملی میں یا تمہاری فیملی میں یہ ایک پرسن ہے جو وائز مین ہے. ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس کی پھر سنیں گے. کسی ایک پرسن کو آپ چوز کر لیں کہ ہمارا کانفلکٹ ہوگا تو ہم نے اس پرسن کے پاس جانا ہے, ہی اور شی از اے وائز پرسن. پھر جو ریکمینڈ کرے گا ہم اس کی بات سنیں گے. مجھے لگتا ہے اگر یہ کر لیا جائے تو بہت جلدی ایک تو سولوشن نکلتے آئیں گے اور ایک یہ کہ پرابلم بڑھنے سے بچ جاتے ہیں. اچھا سر, آنے والے کچھ سالوں میں وہ کون سی ایسی فیلڈ ہیں جن کا مارکیٹ میں بہت زیادہ اسکوپ ہے کہ آپ خود اسٹوڈنٹ کو یہ سجیسٹ کریں اچھا آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈسپلن ہے, ان میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا یہی ڈسپلن پڑھنے چاہیے آنے والے 10 سالوں میں 5 سالوں میں, صرف انہی کا اسکوپ ہوگا؟ 10 سال تو بہت آپ نے لمبا ٹائم بتا دیا ہے, اور یہ فیز ایسا ایک چل رہا ہے. فرسٹ ٹائم یہ ہسٹری میں یہ ایسا فیز آ گیا ہے کہ جس میں 10 سال کے بعد کا پروڈکٹ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ مجھے کہیں اگلے 5 سال تک کی بات, 5 سال کو تو میں بتاتا ہوں کہ میڈیکل میں, ہیلتھ کیئر میں بہت اوپننگز ہیں, بڑا اچھا پروفیشن ہے. اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنتے تو میڈیکل سے ریلیٹڈ بہت سارے فیلڈ ہیں, اس میں چلے جائیں. میڈیکل انفارمیشن سسٹم بہت اسٹرانگ ایک ایریا ہے کہ جو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کے لیے انفارمیشن سسٹم ہے وہ بنانا, ڈیولپ کرنا, آپریٹ کرنا آنا. یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے بہت سارے ابھی فیلڈ ہیں جس میں کام کرنا ہے, جس میں جاب اوپننگ ہے. یہ ابھی 5 سال تو یہ چلے گا. بزنس ایڈمنسٹریشن سدا بہار سبجیکٹ ہے, یہ تو چلتے رہنا ہے, ایک کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن یہ چلتا رہے گا, ہمیشہ مارکیٹ میں رہے گا. اگلے 5 سال تو یہ نظر آ رہا ہے مجھے. یہ 3 ایریاز ہیں جو اسٹرانگ ہیں, لیکن 10 سال کے بعد ابھی لگتا تو یوں ہی ہے کہ آئی ٹی جو ہے یہ رول کرے گی. لیکن آئی ٹی کے کون سے ایریا اسٹرانگر ہو جائیں گے یہ آئی ٹی والے ایکسپرٹ بھی ابھی پرڈکٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ایسے ایسے نئے ایریاز آل آف اے سڈن امرج ہو جاتے ہیں. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہمیں 5 سال پہلے سنا نہیں تھا کس طرح فلڈ آ جانا ہے, لیکن اب ہر چیز کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور نئے بڑے بڑے ایریاز امرج ہونے ہیں جو کہ ہم پرڈکٹ بھی نہیں کر پا رہے. تو 5 سال تک اگر مجھے کوئی پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے تو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا. ہیلتھ کیئر ہے, لاء بھی ہے, اور آئی ٹی ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. یہ ایریا ہے جو ابھی کام کریں گے. لیکن سب سے اوپر جو ایک چیز ہے وہ ہے انٹرپرینورشپ. اپنا بزنس کرنا سیکھیں,
اور کوئی اپنا کام کرے. سر ہمارا ایک راؤنڈ ہے، اس کا نام ہے لائٹننگ راؤنڈ. اس میں آپ سے کچھ سوال کروں گی اور آپ کو آپشن دوں گی، آپ کو وہ سلیکٹ کرنے ہوں گے. سر اگر ایک کشتی میں 5 لوگ سوار ہیں اور کشتی اوور لوڈ ہو گئی ہے، ہمیں ایک کو دھکا دینا ہے، اور آپ نے یہ سوچ کر اس کو دھکا دینا ہے کہ اچھا اگر یہ ملک سے چلے بھی جائیں تو کنٹری چلتا رہے گا. سر ایک پی ایچ ڈی جو ہیں پروفیسر ہیں، ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، اور ایک پولیس مین ہے، ایک آرمی آفیسر ہے، اور ایک پولیٹیشین ہے. کس کو دھکا دیں گے آپ؟ ویسے تو سب کے رول ہیں اور سب کے بڑے امپورٹنٹ رول ہیں، ایک معاشرے کو چلانے کے لیے سارے کی رول ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، فوجی کو ریپلیس نہیں کر سکتے ہم. مجھے لگتا ہے پولیٹیشین اگر چلے جائیں تو جو باقی لوگ بچ جائیں گے یہ پولیٹکس کرنا سیکھ جائیں گے. تو اگر ضروری ہے گڈ بائی کہنا تو پولیٹیشین کو گڈ بائی کہیں گے. اچھا سر، آپ اقرار الحسن کی عوام راج پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ چند ماہ میں منظر عام سے غائب ہو جائے گی، کسی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اپنی بقا جو ہے اسے سروائیو کرے گی، اور اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے عوام راج پارٹی بنائی گئی ہے، یا بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آئے گی؟ میرا چونکہ بہت زیادہ پالیٹکس سے نہیں ہے تعلق، لیکن میں مارکیٹنگ میرا سبجیکٹ ہے، تو پولیٹیکل پارٹی کی مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا ان پارٹیز کا کوئی ہے فیوچر، نہیں فیوچر ہے. اور 2 چیزیں ہیں جس سے پارٹی کا فیوچر بنتا ہے، یا کوئی بہت ڈائنامک لیڈر، ایک ایسا لیڈر جس پہ قوم جس کو دیکھتی ہو، اور وہ لیڈر وہ ہوگا جس کی کوئی ویزیبل سکسیس ہو. ایسا لیڈر جو ویزیبل سکسیسفل ہو، چاہے جیسے کسی نے بزنس کیا ہے اور وہ بہت بڑا امپائر بنا دی، سکسیسفل ہو گیا، اسپورٹس مین ہے بہت زیادہ سکسیسفل ہو گیا، کوئی اکنامک کا ماڈل ہے وہ سکسیسفل ہو گیا، کوئی IT میں کو بہت بڑا نام کیا جو ورلڈ میں بڑا نام بنا دیا. تو ویزیبل سکسیس ہونا بڑا ضروری ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹری کے جو پرابلم ہیں ان کا ٹینجیبل سولوشن. جیسے بھی آپ نے کہا کہ کنٹری کا انمپلائمنٹ ایک پرابلم ہے ہمارا، پاپولیشن ایک پرابلم ہے ہمارا، اکانومی ہمارا پرابلم بنا ہوا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ہے یہ پرابلم بنا ہوا ہے، فارن لون ہے ہمارا پرابلم بنا ہوا ہے، فارن پالیسی ہمارا پرابلم. ڈو یو ہیو اے سولوشن ٹو دیس تھنگ اور ناٹ؟ جذباتی باتیں کرنا تو ایک اور چیز ہے نا. ڈو یو ہیو ریئلی ٹینجیبل سولوشن؟ تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کے پاس ابھی تک ہے سولوشن. ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ یہ سیکھ جائیں، لیکن ایز آن ٹوڈے تو مجھے نہیں لگتا. سر آنے والے 5 سالوں میں کون سی فیلڈ زیادہ امپیکٹفل ہوگی؟ AI، نمبر 2 بزنس اینڈ انٹرپرینور، سوشل سائنسز یا انوائرمنٹل سائنسز؟ مجھے لگتا ہے کہ AI ڈومینیٹ کرے گی ساری چیزوں کو ہی. جتنے بھی آپ نے یہ سبجیکٹ اور بتائے ہیں یہ سارے امپورٹنٹ رہیں گے، لیکن یہ AI ڈریون ہوں گے. سر ایک کامیاب یونیورسٹی گریجویٹ کے لیے سب سے اہم سکل کیا ہونی چاہیے؟ CGPA میٹر کرتا ہے، کمیونیکیشن سکل میٹر کرتی ہے، ٹیکنیکل نالج میٹر کرتا ہے، یا نیٹ ورکنگ میٹر کرتی ہے؟ اگر تو ان میں سے چوز کرنا ہو، انہی میں سے چوز کرنا ہے، تو پھر کمیونیکیشن، پریزنٹیشن، سیلف کانفیڈنس یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کا GPA کم ہے that's still okay, رائٹ. آپ کو کانٹینٹ نہیں آتا still it's okay as long you have the ability to learn. آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے تو آپ کو سکھایا جا سکتا ہے. بٹ if you have ایٹیٹیوڈ پرابلم تو آپ کا GPA کتنا بھی ہائی ہو، آپ کا کانٹینٹ کتنا بھی اسٹرانگ ہو، بیڈ ایٹیٹیوڈ از ناٹ ایکسیپٹیڈ اینی ویئر. اوکے، تھینک یو سو مچ سر. ویلکم جی، مائی پلیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں سے کیا پڑھ رہے ہو؟ میں BS سوشیالوجی پڑھ رہا ہوں. اچھا، اگر آپ کو ایک دن کی سپر پاور ملے تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ میں بننا چاہوں گا چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان. کیوں؟ میم بہت پاور اس کے پاس، ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی زیادہ پاور اس کے پاس، اس لیے میں بننا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارشان سلیم ہے. اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں لاہور لیڈ سے؟ میں لاہور لیڈ یونیورسٹی سے BS AI کر رہا ہوں. اچھا، آپ AI پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا AI نے ہماری کرٹیکل تھنکنگ جو ہے اسے ختم کیا ہے؟ ایکچولی میم اس کا جواب یس بھی اور نو بھی، کیونکہ یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ AI کا استعمال کس طرح کریں. مینس کہ آپ اس کو کاپی پیسٹ تو یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ، آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کے پلانس کو ختم کر رہا ہے. اگر تو آپ اسے ایز اے ریسرچ پارٹنر، ریسرچ اسسٹنٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے، قدم ہے.
تو میرے خیال سے کہ وہ ہماری کریٹیکل تھنکنگ کو ختم کر بھی رہا ہے نہیں بھی کر رہی ہے، ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اے آئی کو بنانے والے ہم انسان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مالک بنے، نہ کہ ہم اس کے غلام بن کے رہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اے آئی پہ ہم اپنا قابو پائیں، یعنی کہ اس کا غلام مت بنیں، اور اسے ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ ٹولس کے طور پہ میں ہم اگر یوز کریں تو میرے لیے یہ کہنا اچھا ہوگا کہ وہ ہماری کریٹیکل تھنکنگ ختم نہیں کرے گا، مینس بڑھائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ منیبہ. منیبہ، آپ نے لاہور لیڈس یونیورسٹی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ میم یہاں پہ نا میری ایک فرینڈ تھی، وہ پڑھتی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پہ بہت اچھی اسٹڈی ہے، ٹیچرز بہت کوپریٹیو ہے، انوائرمنٹ یہاں کا بہت اچھا ہے، اور خاص طور پہ نا لڑکیوں کے لیے بہت سیکیور یونیورسٹی ہے یہ. تو مطلب میں نے جب ایڈمیشن لیا پھر مجھے پتہ لگا کہ واقعی یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے، مطلب اس میں ایڈمیشن لینا چاہیے. میری طرف مین سے 100% ریکمینڈیڈ ہے. جی میم میری طرف سے تو ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بہن بھائی بھی یہیں پہ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سمن شہزادی. سمن، آپ کیا پڑھ رہی ہیں یہاں سے؟ میں بی ایس سوشیولوجی کر رہی ہوں یہاں سے. اچھا سمن، آپ نے کبھی وائس چانسلر سے انٹریکٹ کیا یہاں پہ؟ ہاں جی بالکل، اکثر ہمارے سیمینار روم میں ہوتا ہے، اور جب پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو جب ون کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ہماری. اچھا، آپ کو وائس چانسلر کیسے لگتے ہیں؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور آپ کو ایز اے وائس چانسلر کیسے لگتے ہیں؟ ایک تو فرسٹلی مجھے وہ بہت سویٹ لگتے ہیں، بیکاز وہ بہت پولائٹ بولتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں ایز اے فرینڈلی ڈسکشن ہوتی ہے ان کی. سیمینار روم میں بھی جب وہ لیکچر دیتے ہیں تو بہت فرینڈلی دیتے ہیں، لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اور ان کی بات کو پک بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ یہ بتائیں کہ یونیورسٹی لائف نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کہ آپ کی پرسنالٹی چینج ہوئی، آپ کا وے آف کمیونیکیشن چینج ہوا؟ کیا چینجنگ، وہ کون سی ایسی تبدیلیاں تھیں جو آپ نے اپنے آپ میں دیکھی؟ سو بیسیکلی جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن اسکول لیول سے، پھر اس کے بعد ہم کالج جاتے ہیں تو ہم اپ گریڈ ہو جاتے ہیں. اپ گریڈنگ ان اے سینس کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی اسکول لائف پہ، کالج پہ ہم تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پراپر نہیں ہو پاتے. بٹ یونیورسٹی لائف میں ہم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. موسٹلی جو ہے وہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہماری اپنی ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ ہماری اپنی ہوتی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں خود سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر یونیورسٹی ہمیں ایکسپیرینس بھی دیتی ہے، ایکسپیرینس ان اے سینس کہ آپ نے اپنے کلاس میٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے ڈین سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے ایچ او ڈی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دا ہائر اسٹاف، ان سب سے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو بیسیکلی آپ کو یونیورسٹی ایک تربیت کرتی ہے جس پہ آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے، ایز ویل ایز کہ یہ آپ کو پالش بھی کرتی ہے، آپ کی اسکلس کو پالش کرتی ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ لہریب شہباز. اچھا لہریب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگوں کی سوچ ہے یہ اتنی ججمنٹل کیوں ہے، اور یہ سوچ تبدیل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایکچولی ان کی سوچ ایجوکیشن سے بھی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. انہوں کی شروع سے گھر میں ایک نگیٹو بیہیویئر اور ایک ان کی سوسائٹی میں ہی ایک نگیٹو امپیکٹ ہے، تو اس لیے وہ ہر کسی کو نگیٹو وے میں ہی دیکھتے ہیں. اور اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی میں بھی اگر کوئی بیٹھے تو وہ نگیٹو وے میں ہی دیکھیں گے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے اس کا کوئی ریلیشن ہی کیوں نہ، اس کو انہوں نے ایک علیحدہ رنگ ہی دینا، تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سوچ کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ تھرو ایجوکیشن بدل سکتے ہیں، تھرو سوشلائزیشن بدل سکتے ہیں، کیسے بدل سکتے ہیں؟ تھرو ایجوکیشن تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اٹ کانٹ بی چینج تھرو ایجوکیشن، کیونکہ ساری زندگی ایک انسان پڑھتا ہے، یونیورسٹی تک آتا ہے اور اس کی سوچ پھر بھی کوئی ایجوکیشن میں آ کے نہیں بدلتی. تو ایجوکیشن کین نیور گیو اٹ اے چینج. سوشلائزیشن کین گیو اٹ انٹل اور انلیس اٹس گونا کم ٹو دیئر اون سیلف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لاہور لیڈس یونیورسٹی سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں یہاں سے بی ایس سوشیولوجی کر رہا ہوں. ایز اے سوشیولوجسٹ آپ نے کیا سیکھا؟ ایز اے سوشیولوجسٹ میں نے معاشرے میں سیکھا ہے انسانی رویوں کو سمجھنا اور ان پر ریسرچ کرنا سیکھا. مجھے بہت آسانی ہوئی اس ایز اے سوشیولوجسٹ میں نے سیکھا، اور مجھے ان پر ریسرچ کرنا ایز اے سوسائٹی کہ ان کے رہن سہن کا مجھے بہت اچھی طرح پتہ چل گیا. اور سماجی، خاندانی اور ثقافتی سماجی ادارے جو ہیں کہ انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ میں نے سیکھا. اور سب سے اہم کہ اس شعبے نے میری زندگی کو ایک چینج دیا ہے اور مجھے بہت مدد ملی ہے اس سے. کیا نام ہے آپ کا؟ اریبہ. اریبہ، آپ لاہور لیڈ سے کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں بی ایس کلینکل سائیکالوجی کا. اچھا اریبہ، اگر آپ کو ون ڈے چیلنج دیا جائے کہ آپ نے وداؤٹ موبائل فون جو ہے نا وہ رہنا ہے، تو کیا آپ اس چیلنج کو قبول کریں گی؟ میرے لیے تو شاید مشکل ہو جائے، کیونکہ موبائل کے بغیر تو میرا بالکل بھی گزارا نہیں ہے. انفیکٹ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی موبائل فون ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. کیا پتہ دوسرے لوگ یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیں، شاید میں بھی کر لوں، لیکن میرے لیے شاید پاسبل نہ ہو، کیونکہ ہر ٹائم میرے پاس تو 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں ہی رہتا ہے. ہر گیدرنگ یا جو مرضی جہاں بھی میں ہوں، عید ہو جائے، موبائل کے بغیر تو کچھ مطلب آپ یہ چیلنج بھی نہیں لینا چاہیں گی؟ کیا پتہ شاید لے لوں، لیکن ابھی تک میں موبائل کے بغیر نہیں گزارا کیا نا.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान जफ़र। आप लाहौर लीड से क्या पढ़ रहे हैं? मैं इधर CS डिपार्टमेंट में से BSc कर रहा हूँ। ओके, आप आज हमें क्या सुनाएंगे? पोएट्री सुनाना चाहूँगा आपको। सुनाएं। कि मैं वो नहीं जो सर से चादर उतार दूँ, मैं वो नहीं जो सर से चादर उतार दूँ, अगर तू कहे तो तुझको तेरे घर उतार दूँ, और ये जो सर उठा उठा के तुम्हें देख रहे हैं, और ये जो सर उठा उठा के तुम्हें देख रहे हैं, अगर तू हुक्म दे तो मैं इनके सर उतार दूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुबशर मसूद। मुबशर, आप लाहौर लीड से क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, BSc। आप हमें क्या सुनाएंगे आज? एक गाना सुनाऊंगा कैलाश खेर का सैयां। ओके। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैयां, तू है मेरा सैयां, सैयां, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैयां। वाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you so much, Ms. Umreen, for having me. Madam, what's about your designation and how many years have you been working there? Ms. Umreen, in total, it's been 12 years since I am working in this organization, and at the position of controller examiner, it's been 8 years. Okay, ma'am, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी कौन कौन सी डिसिप्लिन में PhD ऑफर कर रही है? हमारे पास जी ओवरऑल जो प्रोग्राम्स हैं, हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स सबको ही उसमें हम ऑफ़र कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 60+ जो हैं वो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, 18+ हमारे पास जो हैं वो हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, और रिसेंटली हमने अपनी जो है वो PhD भी स्टार्ट की है, और हमारे 6 डिसिप्लिन्स में हम PhD ऑफ़र कर रहे हैं। Wow, that's great. जिसमें जो है वो हमारे पास उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज़ है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट साइंसेस है, एंड वी हैव इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके मैम, आप एज अ वुमेन 12 ईयर्स से लाहौर लीड्स को सर्व कर रही हैं, तो क्या कभी आपको अपनी वर्क प्लेस पर हिरासमेंट का सामना हुआ? मिस उमरीन, ऐसा है कि इतना लंबा अरसा जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करते हैं तो डेफिनेटली कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आप उस अदारे के साथ चल रहे होते हैं, और मेरा पर्सनल जो है वो मानना ये है कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रुकने के लिए तो उसका एनवायरनमेंट, जो कल्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसकी लीडरशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो जो हमारी लीडरशिप है वो दे आर वेरी सपोर्टिव, द वाइस चांसलर, द चेयरमैन, and all the high ups, they are very supportive, and उनकी presence से जो है we have that kind of confidence in us, and the environment is very friendly, very appreciative, तो उसमें किसी किस्म का जो है वो कभी ऐसा जो है वो हरासमेंट का तो कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि इस अदारे के साथ काम करते हुए है जो आपको बीइंग अ फीमेल बहुत ज़्यादा आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और उसमें आप जो है वो किसी किस्म का कोई भी जो हरासमेंट है वो निल है, और आप इसमें यू कैन वर्क लाइक एज अ होम, यू कैन टेक दैट एनवायरनमेंट एज अ होम, एंड यू कैन वर्क लाइक होम है।
Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, Ms. Amreen, for having me once again. Thank you. वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी ने मुआशरे के अहम समाजी मसाइल पर रोशनी डाली। इन्होंने ख़ास तौर पर विमेंस राइट, विमेन एजुकेशन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा, आज के दौर में ख़वातीन को तालीम और बराबर के मौक़े फ़राहम करना निहायत ज़रूरी है। वाइस चांसलर का कहना था, हमें सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक तरक्की याफ्ता मुआशरा वही होता है यहाँ मर्द और औरत दोनों को यकसा हकूक़ हासिल हो। इन्होंने मज़ीद कहा, हमारे बच्चों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम देना होगी, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ मज़ामीन जैसे IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल पर तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर हम अपनी नई नस्ल को इन शोबों में आगे बढ़ाएंगे तो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी ने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का विज़िट करवाया और बताया कि यहाँ पर हज़ारों कुतुब मौजूद हैं जो तलबा की इल्मी, तहकीकी और पेशा वराना ज़रूरियात को पूरा करती हैं। ये लाइब्रेरी इल्म का ऐसा मरकज़ है, यहाँ तलबा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तैयारी करते हैं। इसके बाद इन्होंने जदीद लेबॉर्ट्रीज़ का विज़िट करवाया, जहां तलबा को अमली तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास कराया जाता है। इन लेबॉर्ट्रीज़ में तलबा न सिर्फ सीखते हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल को संवारने की महारतें हासिल करते हैं। ये सहूलत लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के मियारी और जदीद तालीमी विजन की आगाज़ है। आखिर में डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना होगा और नई नस्ल को जदीद तालीम से आरास्ता करना होगा, ताकि हम एक मजबूत, बावकार और तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील दे सकें। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये एक विजन है। यहाँ आज के तालिब इल्म कल के लीडर बनते हैं। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, Learn today, lead tomorrow.